مثلاً ہمارا طور امتیاز یہ ہے، آغا صاحب بتا رہے کہ ہمارا طور امتیاز یہ ہے کہ مکتب اہل سنت ہمیشہ شیعت کے ساتھ رواداری سے پیش آئے. بدتمیز شیعہ ہے، عجیب. بدتمیز تو شیعہ ہے. میں آغا جاوید صاحب کی خدمت میں یاد کروں گا کہ میں یہ کہوں گا صرف ایک جملے کے ساتھ کہ قبلہ آپ نے یہ جملہ تو کہہ دیا بڑی جرات کے ساتھ کہ بدتمیز شیعہ ہیں اور آپ لوگ روادار ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ آپ تاریخ سے بہت معذرت کے ساتھ جاہل ہیں. اگر آپ کو تاریخ پتہ ہوتی کہ کیا کیا گیا ہے تاریخ کے ساتھ، کس طریقے سے شیعہ علماء کے ساتھ، شیعہ مساجد کے ساتھ، شیعہ حسینیوں کے ساتھ، شیعہ امام بارگاہ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے ہیں، کس طریقے سے جنازے نکالے جاتے ہیں، کس طریقے سے جنازوں کو آگ لگائی جاتی. جنازے کو آگ لگانا تو کوئی ابھی جملہ آگے میرے منہ کے اوپر تو میں اس کو روک نہیں رہا ہوں. یہ فقط قدیم کی داستان نہیں ہے. شہید احمد ٹھٹوی، میں متصل کروں گا بات، ابھی تو جملہ آ گیا تو تردن للبا میں یاد کر رہا ہوں. شہید احمد ٹھٹوی اکبر کے زمانے میں ہندوستان میں ہیں، سنی سے شیعہ ہوتے ہیں، ٹھٹھا میں رہتے ہیں. قاضی نور اللہ شفتری نے اس کے حالات زندگی لکھے ہیں، مجالس المومنین کے اندر شہداء الفضیلہ کے اندر آغا امینی نے لکھے ہیں، دوسرے علماء نے بہت سارے اس کے اوپر مستقل کتابیں بھی آئی ہیں. شہید احمد ٹھٹوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سنی سے شیعہ ہوتے ہیں. ٹھٹھا میں ان کو کہتے تھے قاضی زادے، کیونکہ ان کے والد جو تھے ٹھٹھا کے حنفی مسلک کے قاضی تھے. حنفی مسلک کے قاضی تھے. یہ ایک داستان ہے، اس کے شیعہ ہونے کی داستان بہت لمبی ہو جائے گی. شہید احمد ٹھٹوی قاضی زادے شیعہ ہوتے ہیں. جس کو داستان پڑھنی ہے تو وہ کتاب کی طرف مراجعہ کریں، مجالس المومنین اور شہداء الفضیلہ. جب شیعہ ہو جاتے ہیں، حرمین شریفین، مکہ مدینہ ادھر زیارتیں کر کے نجف کربلا سے ہوتے مشرق سے ہوتے واپس جاتے ہیں، تو وہاں پر اکبر کے دربار میں قاضی نور اللہ شفتری، ابو الفضل، فیضی، شیخ مبارک، فتح اللہ کاشانی، فتح اللہ شیرازی سارے موجود تھے. یہ سارے شیعہ علماء ہیں. یہ سارے شیعہ علماء ہیں. اس زمانے میں اکبر کو ایک کیا نام ہے چاہتا تھا کہ ایک کتاب لکھی جائے کہ جس کا نام رکھا جائے تاریخ الفی. تاریخ الفی کیوں کہ خلیفہ رسول، پہلا خلیفہ رسول حضرت ابوبکر اور مجھ تک سرور کائنات کے خلفاؤں کی 1000 سال گزر چکے ہیں. ان 1000 سالہ خلفاؤں کے حالات زندگی لکھے جائے، ان کی خلافتوں کے بارے میں لکھا جائے، ان کی ملتوں کے حالات زندگی لکھی جائے، سارے لکھی جائے. یعنی پوری 1000 سالہ تاریخ اسلام لکھی جائے. اس کے لیے بہت کتاب خانہ چاہیے، بہت افراد چاہیے، بہت لکھنے والے چاہیے. تو ٹیمیں بنتی تھی، ختم ہو جاتی تھی، کوئی نہیں ہمت نہیں کر پا رہا تھا. تو اس کے اوپر البتہ ذہن کے اوپر بہت سوال تھا کہ نہیں لکھنی ہے. تو شہید احمد ٹھٹوی وہاں دربار میں پڑھتے ہیں تو اکبر کو پیشنہاد ملتی ہے کہ یہ آدمی بہت پہلوان ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کے بعد مطالعہ بہت وسیع ہے، مطالعہ زیادہ ہے، یہ کام کر سکتے ہیں. تو شہید نے قبول کیا کہ میں لکھوں گا. تو تاریخ الفی جہاں بھی آتی ہے تو قاضی شہید احمد ٹھٹوی کا نام آتا ہے کہ تاریخ الفی 996 میں آغا صاحب کو شہید کیا ہے. اس زمانے میں لکھی گئی ہے اور اب آ کے 400 سال کے بعد پہلی مرتبہ ایران سے 8 جلدوں میں چھپی ہے. یہی تاریخ پہلی دفعہ عجیب پہلی دفعہ 400 سال کے بعد چھپ گئی. الحمدللہ چھپ گئی. چلے اللہ کا شکر ہے 400 سال بعد تو چھپی ہے. ہم نے نہیں چھاپی ہے، ہمارا تو پھر بھی نہیں چھاپی ہے. اگر وہ بہت بے تلخی اور بے ڈنگا سے جب لگے تو ہمارا تو ابھی بھی منہ کالا ہے. ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، دوسرے ہمارے مکتب کی خدمات کر رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں علماء نے خدمات کی تو کچھ تو جا کر کے. ہم تو کچھ کرنے والے نہیں ہیں، ہم فقط اعتراض کرتے ہیں جی کہ کیا کیا. شہید احمد ٹھٹوی کی جب داستان ہوئی تو شہید کو بلایا جاتا ہے، رات کا دروازہ ہے، رات کے وقت دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. مرزا فولاد کہتے ہیں آپ کو آغا فتح اللہ نے یاد کیا ہے. تو وہ راستے تاریک تھا، اندھیری رات تھی، راستے میں اس نے وار کر دیا. مرزا فولاد متعصب تھا، دشمن تھا اور آغا صاحب کو جو ہے شہید کر دیتا ہے. مرزا فولاد نے شہید کیا. یعنی اس نے شہید کیا لیکن آغا صاحب شہید نہیں ہوئے بلکہ آغا صاحب کا ہاتھ کٹ گیا. تو آغا صاحب سیدھا حکیم شرائع صاحب کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ بھائی میری رات کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، یہ ہوا ہے. تو آغا صاحب کے اور دوست بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، یہ جو خنجر لگے یہ زہر میں ڈوبو ہوئے، آپ شہید ہو جائیں گے. اس کا تریاق ابھی تو موجود نہیں ہے، بنتے کب ملے گا، کیسے ملے گا، تو اب آپ جو بھی نصیحت وصیت کرنی وہ کر لیں، ختم. 2 دن بعد آغا صاحب کی شہادت ہو جاتی ہے. ابو الفضل اور فیضی نے قبر کے اوپر پہرہ دلوا دیا تھا کہ دشمن ان کے بہت ہیں. دشمن بہت ہیں، قبر کی بے حرمتی نہ کریں. اس زمانے کا مورخ ہے جس کی تاریخ منتخب التواریخ عبد القادر بدایونی.
آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عبد القادر بایونی اگرچہ اس زمان کا قرن داہ کا مورخ کے اعتبار سے بہترین مورخ ہے، لیکن تعصب مذہبی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید اپنے زمانے کو اس سے کوئی بڑا متاثر پیدا ہوگا، ماں پیدا کرے گی تو کرے گی، اتنا تعصب اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اچھا، کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آغا فیضی نے ایک تفسیر لکھی ہے سواتع الالہام، وہ بھی اکبر کے دربار میں، آغا شہید احمد ٹھٹوی کے دوست ہے، اچھا، سواتع الالہام تفسیر لکھی ہے، تاریخ اسلام کی پہلی تفسیر ہے عربی کی، کم سے چھپی ہے 6 جلدوں کے اندر، اچھا، پرانی جلدیں چھپی تھی ریلی 2 جلدیں تھیں، ابھی چھپی ہے 6 جلدوں میں، کم سے چھپی ہے، صحیح، عربی میں تفسیر لکھی ہے 6 جلدیں، عربی کی تفسیر پوری 6 جلدوں کے اندر الفاظ وہ استعمال کیے جس کے اندر نقطہ نہیں ہے، بغیر نقطے کے تفسیر، پوری تفسیر پوری تفسیر بغیر نقطے، بغیر نقطے کی، پڑھی ہے میری لائبریری میں، اچھا، بغیر نقطے کے۔ یہ فیضی صاحب کا شاہکار، علمی شاہکار ہے۔ ان کی ایک دوسری تفسیر ہے فارسی کے اندر جو تفسیر بغیر الف کے ہے، بہت عظیم مخ کا مالک تھا، عظیم، اس کا مغز جو ہے علمی طور پہ بہت وسیع تھا، جو بغیر الف کی بھی تفسیر لکھی بغیر الف کی فارسی میں، بغیر نقطے کے عربی میں، عربی میں، باقی خدمات اس کی علیحدہ ہیں۔ یہ چونکہ فیضی شیعہ ہے، لکھنے والا شیعہ ہے، آغا عبد القادر بادایونی کو شیعہ نام پسند نہیں ہے، شیعہ شخص پسند نہیں ہے، قبول نہیں ہے اس کو، تو کیا لکھتا ہے کہ فیضی، جب تہمتیں لگاتے ہیں نا اس طریقے سے تہمتیں لگتے ہیں، فیضی جب تفسیر لکھتا تھا تو شراب کے نشے میں مست ہوتا تھا، قرآن کی اتنی بے حرمتی کرتا تھا کہ اس کے تفسیر کے صفحات کے اوپر کتے گھومتے رہتے تھے۔ شبلی نعمانی کو چیخنا پڑا، شبلی نعمانی نے کہا کہ مولوی صاحب تم کیا کہہ رہے ہو، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ شبلی نعمانی کوئی مدافع تشیع نہیں ہے، مدافع نہیں ہے، لیکن وہ بھی چیخ پڑا، اعتراض کیا اس کے اوپر، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اتنا بھی جھوٹ نہ بولے نا، جھوٹ کی ایک حد ہوتی ہے۔ حد ہوتی ہے۔ پھر بعد میں تو بعض سنی منصف نے یہ جملہ لکھا ہے کہ آغا صاحب آپ یہ جملے جو لکھ رہے ہو، اگر فیضی آپ کی تحریر کے مطابق اتنا ہی زندیق اور ملحد تھا، دہریہ تھا، تو کیا چیز مانے تھی کہ وہ تفسیر میں یہ دہری فکر لے کے نہیں آتا؟ وہ تو کیوں اس طرح تفسیر قرآن کر رہا ہے، ساری کی ساری جو عام مسلمان کا تحقیق کر اسی طرح رہا کر رہا ہے، ہے۔ وہ کس چیز نے روکا تھا؟ صحیح صحیح صحیح۔ عبد القادر بادایونی ناراض ہے قاضی نور اللہ شفتری کے اوپر کہ یہ سید جو ہے اس محمل تفسیر کے اوپر تقریر کیوں لکھی ہے۔ اچھا، سید قاضی نور اللہ نے بھی تقریر لکھی تقریر ہے، لکھی ہے، اتنی تقریر کیوں لکھی ہے؟ تو جملہ میں کیا کہہ رہا تھا کہ آغا شہید احمد ٹھٹوی رضوان اللہ تعالی علیہ کے بارے میں عبد القادر بادایونی لکھتا ہے کہ چونکہ یہ دشمن صحابہ تھا، وہ فلاں فلاں رافضی تھا، تو مرنے کے بعد اس کا منہ جو ہے وہ خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، اور یہ ہو گیا تھا، اور فلاں ہو گیا تھا، اس کے ہلاکت کے جرم میں مرزا فولاد کو شہید کیا گیا، وہ قاتل شہید ہوا، وہ ہلاک ہوا، وہ ہلاک ہوا، جس نے ناحق قتل کیا ہے اسے ہلاک کہہ رہا شہید ہے، ہے، اس کو ان کی نگاہ میں، ان کی نگاہ میں جس نے ناحق قتل کیا ہے وہ شہید ہے، جو مقتول ہے وہ ہلاک ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، یہ تو ہوگا، یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا رہے، تو داستان عجیب غریب ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ آغا احمد ٹھٹوی دفن ہو گئے، مسلمان تھا، ٹھیک ہے، آپ کے فقہ کو نہیں مانتا تھا۔ 15 دن کے بعد کشمیر کے حالات خراب ہوتے ہیں، فوج کا پیرا ختم ہوتا ہے، افراد چلے جاتے ہیں، یہی افراد عبد القادر جیسی شخصیات بلوا کرتی ہیں، قبر کو کھودا جاتا ہے، جنازے کو نکالا جاتا ہے، آگ لگا دی جاتی ہے۔ شہید احمد ٹھٹوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کا نشان نہیں، یعنی جنازے کو لاکھ اڑا دیا گیا۔ 15 دن پہرے داری کی، 15 دن جب پہرا ختم ہوا، 15 دن کے بعد ان لوگ آ کے جی دیکھیں، تو وہی بنی امیہ بنی عباس، مجھے تو کوئی فرق نہیں، یہ آغا جاوید صاحب کی رواداری کی داستان ہے، مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا جو بنی عباس نے بنی امیہ کے ساتھ نقطہ ملا ہے کہ یہ کوئی بنی امیہ کی مظالم فقط نہیں ہے، یا آپ اگر کہیں کہ بنی امیہ تو ٹھیک ہے، علی کے دشمن تھے، وہ تو یہ کرسن سے کیا توقع کی جا سکتی، یہ آپ کے مسلک حنفی کے امام ہیں، مسلک حنفی کے علماء کروا رہے ہیں ساری چیزیں، یہ آپ کی رواداری ہے ہمارے یہ آپ کی رواداری ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا شیعہ بدتمیز اور ہم بڑے روادار ہیں، یہ آپ کی رواداری ہے۔ جاوید صاحب کو چاہیے کتاب پڑھے، تاریخ کا مطالعہ کرے، فقط ہانکنا یا تحلیل کرنا یا سیاسی تبصرے کرنا کفایت نہیں کرتا ہے کسی چیزوں کے اوپر۔